السلام علیکم، کیا حال چال ہے جی؟ ویلکم ہے آپ کا میرے نئے ولاگ میں جی۔ ولاگ تو یہ میرا کافی دن ہو گئے بنا ہوا، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی، لیکن جیسے ہی فرصت ملی پہلی فرصت میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ ساری خوشیاں شیئر کروں۔ یہاں جی میرے بیٹے کی بات پکی ہو رہی ہے، اور ہمیں ماؤں کو بہت شوق ہوتا ہے، چاؤ ہوتا ہے، تو میں نے اس کو جس رومال میں پیسے دینے تھے میرا دل کیا کہ میں اس کو خود اپنے ہاتھوں سے بناؤں۔ ہر چیز بازار سے ملتی ہے، لیکن جو ماؤں کے شوق ہوتے ہیں وہ نرالے ہوتے ہیں۔ تو بس میرا کچھ اس طرح کا ارادہ تھا کہ کوئی ایک اچھی سی الگ سی چیز بنا کے دوں، کیونکہ پیسے تو خرچ ہو جاتے ہیں لیکن اس سے جڑی چیزیں انسان کی یادگار بن جاتی ہیں۔ یہاں پہ میں اپنی بہن کے گھر جا رہی تھی، ہم پہنچ گئے تھے۔ یہ میری خالہ ہیں اور انہوں نے اس سارے رشتے کی شروعات کی ہے، اور انہی کی دعاؤں سے اور انہی کی وجہ سے یہ سب ماشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس آئی ہیں اور اب میری دوسری سسٹر کے پاس بھی گئیں کہ ہم نے آپ کے بچوں کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ تو ہم نے کہا بہت شکریہ۔ ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑوں کی باتوں کو بہت پاس رکھتے ہیں، یہ ان کی ہی تربیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کام میں خیر و برکت ڈال دے۔ یہاں سب کا ویلکم ہو رہا تھا، تو جی ہے یہ ہے میری بہو بیٹی، سب اس سے مل رہے تھے اور ماشاءاللہ سب بہت خوش تھے۔ تو اسی طرح وہ آئی کمرے میں، اب میری خالہ سے مل رہی ہے، میرے ابو سے مل رہی ہے، اور سب مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر اس کے فادر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بس یہ خوشیوں کے لمحات ہوتے ہیں، میرے میاں نے اس کے سر پہ پیار دیا۔ تو بس یہ جو خوشیوں کے لمحات ہوتے ہیں بہت قیمتی ہوتے ہیں، اور ان کو مزید قیمتی بنانے کے لیے ہم اپنے اس میں شوق پورے کرتے ہیں۔ تو یہ میری بیٹی آئی ہے اس کی باسکٹ لے کے، تو یہاں پہ ہم نے جو رسماً سب کام شروع کرنے تھے وہ شروع کیے، اس پہ سے پیسے وارے اور جو رسومات تھیں ان کو فالو کیا۔ تو بس اسی طرح سارا وقت یہ اچھے طریقے سے کٹتا جا رہا تھا۔ اب ان کا منہ میٹھا کروانا تھا، میں سب بڑوں سے اجازت مانگ رہی تھی کہ چلیں آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں ان کا منہ میٹھا کرواؤں اور رسم کو آگے بڑھایا جائے۔ تو بس ان سے میں ان کی مرضی کی مٹھائی پوچھ رہی تھی کہ بتاؤ کون سی مٹھائی کھانی ہے، کس طرح آپ کو جو پسند ہے میں آپ کو وہ مٹھائی کھلاتی ہوں۔ تو بس بچے مٹھائی کھاتے کب ہیں، بس یہ تو رسماً ایک دو قطرے ان کو دو ٹکڑے سے بس کھلا دیے جاتے ہیں۔ یہ میرے ہسبینڈ کو مٹھائی کھلا رہے ہیں، تو بیٹے نے پھر ساتھ ہی اپنے بابا کا بھی منہ میٹھا کروایا۔ تو جی یہ میری سسٹر ہے، میری بہو کی مدر۔ تو شکر اللہ کا، اللہ تعالیٰ اچھے نیک لمحات لے کے آیا ہے۔ تو ماشاءاللہ بڑی خوشیوں کی بات ہوتی ہے کہ انسان میں آپس میں بہن بھائی مزید رشتوں کو اور پکا کر لیں، ان کو جوڑ لیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت ڈال دے۔ تو جی یہ میری بیٹی اس کو گجرے پہنا رہی ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے شوق پورے کیے ہیں۔ تو بس ابھی تو یہ بات وغیرہ پکی ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ مزید آگے منگنی کی جو رسمیں ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو یہ بڑی مما ان کی، میری خالہ بچے ان کو بڑی مما کہتے ہیں۔ یہ بچوں کے ساتھ بچی ہوتی ہیں، بچوں کے ساتھ بالکل بچوں جیسا ان کا برتاؤ ہوتا ہے، ان کے ساتھ ویسے ہی کھیل رہی ہوتی ہیں۔ جب ان کے درمیان بیٹھی ہوتی ہیں تو یوں لگتا ہے کہ انہی کی ایج گروپ کی ہیں، اور جب بڑوں میں بیٹھی ہوتی ہے تو سارے سنجیدہ معاملات ہم انہی سے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ سب چیزیں ان کو بتائیں تاکہ یہ ہمیں ان کا بہت اچھا اور آسان حل بتا سکیں۔ تو جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بڑا مشعل راہ ہوتے ہیں، ہمیں کوئی بھی مشکل آتی ہے ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔ تو جو بھی ہمارے بڑے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت اچھی تجویز آگے سے پیش کرتے ہیں۔ یہ بھائی کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، شرارتیں کر رہا ہے، یہ لمحات ہوتے ہیں کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ اپنے وقت کو بہت اچھا گزارتا ہے۔ یہ چھوٹا بھائی ہے، میرا چھوٹا بیٹا ہے جی۔ وقت آ گیا دعائے خیر کا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے اور اس کام میں خیر و برکت ڈال دے، ہم ان کے لیے اور وہ ہمارے لیے بہت بہترین ثابت ہوں۔ تو بس کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ انسان جو بھی قدم اٹھائے بہترین ہی ہو۔ باقی اللہ تعالیٰ سے بہت خاص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہت اچھا کرے۔ تو کیونکہ جس طرح ہم اب اکٹھے مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیشہ خوشیوں میں اکٹھے مل کے بیٹھیں اور ہر وقت کو بہت یادگار گزاریں۔ اس ٹائم سب اپنی اپنے کوششوں میں کہ ہم پکس میں اس چیز کو قید کر لیں، ان یادوں کو۔ یہاں پہ اجوا مٹھائی کھلا رہی ہے، تو بس سب خوشی میں ہے، اور سب سے ضروری سیگمنٹ کھانے کا وقت آ گیا ہے۔ بہت بھوک لگی ہوئی تھی سب کو، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ رمضان کا ولاگ ہے، ہم نے رمضان میں ہی بات پکی کی تھی۔ تو افطاری کے بعد ہم نے یہ پورا فنکشن رکھ لیا تھا کہ ہم افطاری کے بعد اس چیز کو رکھیں گے، پھر ساتھ ہی کھانے کا اہتمام کر لیا۔
تو سب نے بہت سیر ہو کے کھانا کھایا، مزہ آیا. تو بس اس کے بعد سب اپنی خوش گپیوں میں مصروف تھے. یہ میری بہت پیاری دوست مریم کی انٹری ہوئی ہے. یہ ہمارے ساتھ ہر خوشی میں، غم میں، دکھ میں، پریشانی میں ہمارے ساتھ ہماری بالکل بہنوں کی طرح کھڑی رہتی ہیں. اور یہ ہمارے ہر خوشی میں بہت پرجوش انداز میں ان کی انٹری ہوتی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے، تندرستی دے. یہاں سب اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ پکس میں. یہ میرے ابو ہیں، بڑے بھائی بھابھی ہیں، اور یہ ساری بسمہ کی فیملی ہے ماشاءاللہ جی. یہ مٹھائیاں اور لوازمات اور یہ سب خوشیوں کے لمحات ماشاءاللہ. بہت ہی اچھا وقت گزرا ہمارا، اور بہت شکر ہے کوئی رنجش پریشانی یا کوئی چیز کے اندر حائل نہیں ہوئی. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خوشیوں سے وقت نکال دیا. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور ہمارے تمام کام بہت اچھے طریقے سے کر دیں. یہاں پہ ہم اپنے بھائی کے گھر آئے تھے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ رمضان کا ولاگ ہے. تو 27ویں روزے کی 27ویں شب میں انہوں نے ہماری سحری کا اہتمام کیا تھا. تو بس پھر ہم نے کہا کہ یہاں سے ادھر سے ہی ہم دوبارہ اپنے بھائی کے گھر چلے گئے تھے. اور بچوں نے بہت اہتمام کیا تھا ماشاءاللہ. رمضان کے حوالے سے انہوں نے اس طرح ٹیبل کو سجایا، دسترخوان کو سجایا، ہمارے گرد کو ماحول کو اتنا شاندار بنایا کہ ماشاءاللہ زبردست، دیکھ کے مزہ آ گیا. تو بچوں نے اپنی جگہ بہت کوشش کی، اور میری بھابھی نے اپنی جگہ بہت اچھے کھانے بنائے تھے. انہوں نے ماشاءاللہ چھوٹے پائے بنائے تھے، پالک گوشت بنایا تھا جو بہت لذیذ تھا اور بہت مزیدار تھا، اور واقعی میں ہی کھا کے بہت مزہ آیا. اللہ تعالیٰ ان کے دسترخوان کو مزید وسیع کرے، ان کے رزق میں برکت ڈالے، ان کے گھر میں خوشحالی دے، آپس میں خوش و خرم رکھے ماشاءاللہ. بس یہ دعائیں ہیں. یہ ساری فیملی، میرے ابو وغیرہ سب ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں، اور وقت کو بہت انجوائے کر رہے ہیں جی. یہاں سب نے بہت سحری کو پیٹ بھر کے سحری کی ہے، اور بڑے لذیذ کھانوں کے ساتھ ماشاءاللہ. تو اب یہاں پہ سب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب نہیں بھائی 27ویں رمضان اور اعتکاف کے بارے میں سب سے جو معلومات ہے وہ شیئر کر رہے ہیں. تو بہت زبردست وقت گزرا ہے.